اسلام از ٹروتھ آیا بچہ دوبارہ. چلو بھائی اس کو لیتے ہیں. ہاں بھائی بولو بھائی. کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک بھائی. کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے. ہاں ہاں یار ٹھیک ہوں یار. کیا کہنا چاہو گے؟ میں تو بات کیا کرنی ہے، میں نے غلامی پہ بات کرنی ہے. آپ بڑا اچھالتے ہیں ٹاپک نا، غلام مطلب قرآن کے اندر کیوں نہیں غلام کو کم کرنے کا. پھر آج پھر اسی کو پھر بات کر لیں گے. جو آپ کہہ رہے تھے سب سے پہلے آپ کا پوائنٹ یہ تھا کہ قرآن میں مطلب حدیث اسلام میں آئی نہیں ہے غلامی ختم کرنے کی. دوسری بات کیوں نہیں غلامی ختم ہوئی کہ غلام دراصل ڈائریکٹ کہاں سے آتے ہیں؟ آپ بالکل مطلب پیچھے سے سب سے ڈائریکٹ غلام کہاں سے آتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. جنگوں سے. ہاں جنگوں سے. تو جنگوں سے اگر یہ جب جنگ ہوگی یہ والے غلام نہیں پکڑیں گے. آپ وسلم نے کہہ دیا مطلب مثال کے طور پہ شریعت نافذ ہوگی، کہہ دیا انہوں نے بعد کے بعد غلامی ختم، کسی نے کوئی غلام جنگوں سے نہیں پکڑی. ٹھیک ہے اب جنگ ہوئی ہے، انہوں نے تو پکڑے نہیں ہے. نہیں یہ کس نے کہا؟ نہیں پوری بات تو پوری کر لیں گے نا. کیا نہیں کہا کہ غلام نہیں پکڑنے، شریعت نافذ ہوگی آپ نے غلام پکڑے. کیا کہ ویسے میں کہہ رہا ہوں مثال دے رہا ہوں. اچھا اگر اس طرح ہو گیا مطلب آپ سب نے کہہ دیا کہ غلام آج کے بعد نہیں پکڑنے، تو انہوں نے غلام پکڑنے نہیں تھے اور انہوں نے ان کے ٹھکا ٹھک غلام پکڑنے تھے. پھر کیا ہونا تھا؟ پھر ہونا یہ تھا کہ ان کے بعد پوری بات کر رہے ہیں نا، یہ پھر آپ پھر غالب کی طرح کر رہے ہیں. یہ مطلب بیچ میں بول رہا ہوں، آپ واضح بیچ میں بات وہ ایسے ہے نا کیونکہ آپ نے 5-6 پوائنٹس نہیں، بیچ میں کیوں بول رہے ہیں؟ آپ نے 5-6 پوائنٹس رکھ دینے پھر بھول جائیں گے. چلے آپ بولو آپ بولو. ہاں بولو. اور اس کے بعد غلامی کے مطلب اگر پکڑ لینا غلام اسلام دونوں نے پکڑنے تو اس کے بعد صورتیں کس طرح کر لو. سب سے اول کے بدلے غلام دے دیں ایک دوسرے، اور یہ والے تو غلام پکڑیں گے نہیں، غلام کی طرح دیں گے. اور دوسری شرط ہوتی ہے ان کو آزاد چھوڑ دیں. آزاد چھوڑیں گے تو بلکہ آزاد وہ انہوں نے تو چھوڑنے نہیں ہے، ان کے پاس تو ہوں گے ہی. ایک ہوتی ہے مطلب اگر ان غلام ہے، اگر ان کو کہیں کہ غلام شلام ہمارے واپس دوسری طرح کر لو، مطلب ادب کر لو، تو وہ کہیں گے ہمارے بھی اپنے آ رہے ہیں ان کے بھی اپنے. اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن اب غلام پکڑیے گے ہی، مجھے بتائیں پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ پکڑیں گے وہ پکڑیں گے، اس کا مجھے پھر کیا ہے؟ میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آپ نے سارے جو بہانے بازی ہماری نا، اگر ہم نہیں کرتے تو انہوں نے ہمارے پکڑ لینے تھے، وہ نہ کرتے تو انہوں نے ایسے کر لینا تھا، اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے تو وہ ہم کو کل کو ہمارے اوپر حملہ کرتے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آج جو دنیا نے غلامی ختم کیا، ان کو یہ ڈر نہیں تھے، ان کو یہ شبہات نہیں تھے کہ بھائی ہم نے فرانس اور برطانیہ کی جنگ ہو رہی ہے، وہ جی غلام لے لیے انہوں نے. وہ بھائی اگر ہم نے ان کے غلام نہ لیے وہ تو ہمارے لے لیں گے غلام، ہم کیا کریں؟ امریکہ نے، میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں، جب امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا، عراق تو چھوڑو، یہ افغانستان میں جب کیا، یہ گلے کاٹتے ہیں طالبان، داعش والوں نے گلے کاٹے ہوئے ہیں اتحادیوں کے. تو امریکہ نے تو نہیں کہا کہ یار ہم ان کو، اگر ہم ان کے گلے نہیں کاٹیں گے یہ تو ہمارے گلے کاٹیں گے. اسی طرح پیچھے چلے جانا 150-200 سال پہلے، جب یہ بلکہ 250 سال پہلے جب برطانیہ نے کوشش شروع کی تھی. برطانیہ اس وقت واحد ملک تھا جو غلامی کو ختم کر رہا تھا، باقی ملکوں میں چل رہی تھی غلامی. آپ کو پتا ہے امریکہ کی پہلی جنگ کن کے ساتھ ہوئی تھی؟ قزاقوں کے ساتھ، آپ کے موراکو کے باربیرین پائرٹس کے ساتھ. ان کے ساتھ جنگ کس لیے ہوئی تھی؟ جو اس وقت امریکہ بھی نیا ملک تھا، امریکہ کی بحری قوت میں طاقت نہیں تھی، تو وہ کہتے تھے آپ نے ہم نے وہ بنانے ہیں، اور وہ بھی امریکہ بھی اس وقت لیتا تھا کیا کہتے ہیں آپ کے غلاموں کو، ٹرانس اٹلانٹک جو تھی، تو اس میں وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی، دونوں کی ہوتی تھی، آپس میں جنگ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے آپ ہمیں اپنے وہ قزاق غلاموں کا ٹیکس دیں ہمیں. امریکہ کہتا تھا چلو بھجو، میں نے تمہیں نہیں دینا، یہ غلام میں نے اپنے پکڑے. امریکہ کی بھی اپنی ایک بروٹل ہسٹری ہے. لیکن اس وقت برطانیہ اس چیز کی غلامی کو ختم کرنے کی تحریک چلا رہا تھا، پھر فرانس نے چلانی شروع کی تھی. تو ان کو نہیں تھا اس چیز کا ڈر کہ بھائی آپ نے اگر کر لیا تو بھائی وہ کیا ہوگا. اس سے ثابت یہ ہوتا، یہ سارے اندیشے تھے، یہ سب کو ڈر تھا، ہر ایک کو ڈر جنگ میں ہوتا ہی یہ ہے کہ بھائی میں اگر پکڑا گیا تو انہوں نے میرا بہت برا حال کرتا. وہ ہر طرف سے ہی ایسے ہوتا. تو اس کا سلوشن آگے انسانیت کا جانا، انٹرنیشنل لا کا بنانا، ہیومن رائٹس کا بنانا، اس چیز کا ثبوت ہے
کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان زیادہ بہتر سلوشنوں کے ساتھ آگے آتے رہے اور اسی طرح وہ آگے آتے رہے. تو آپ یہ جو کہہ رہے ہیں رسول اللہ اگر رکھتے نا بنیاد رکھتے کہ بھائی غلامی جو ہے صلح حدیبیہ نہیں ہوئی, صلح حدیبیہ میں آپ کو نہیں پتا کیا کیا معاہدے تھے, اس میں یہ تھا کہ آپ کا غلام ہماری طرف آ گیا تو ہم اس کو دے دیں گے واپس, ہمارا آپ کی طرف آ گیا تو آپ نے ہمیں واپس دے دینا. یہ بھی, اور ان میں سے ایک شک تھی عورتوں کی, تو ان میں سے ایک عورت آ گئی تھی بھاگ کے ادھر رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ نے انکار کر دیا تھا کہ بھائی واپس نہیں, ہم نے نہیں واپس دینا, وہ مسلمان ہو گئی, اس کے اوپر آیت آ گئی تھی قرآن کی, تو رسول اللہ نے وہ صلح توڑی تھی, معاہدہ توڑا تھا. لیکن اینی وے, تو وہ یہ معاہدے اس وقت بھی ہوتے تھے, بڑے بڑے معاہدے ہوتے رہے جنگوں آپس میں, جنگوں سے پہلے. تو یہ اگر کوئی بنانا تھا کوڈ, اگر غلامی کو ختم کرنا تھا تو کر دیتے. اور اس کا جو سب سے بڑی پھکی آپ کو غالب یہ دیتا رہا بار بار کہ ماریا قبطیہ تو جنگ میں نہیں نا ملی تھی, وہ تو تحفے میں ملی تھی. اور آپ نے, اور اب جب آپ نے کر لیا قبضہ, اب آپ جیت رہے ہیں, پورے سعودی عرب میں جیت رہے ہیں, تب آپ کو صفیہ کو کیا لونڈی بنانے کی ضرورت ہے, آپ نے ان کو کر دیا. ریحانہ ہی تھی میرا خیال, وہ یا اس کا کیا نام تھا, ایک ریحانہ تھا یا پتہ نہیں, ان میں سے ایک تھی, ریحانہ ہی تھی میرا خیال, یہ جویریہ تھی, ریحانہ یا جویریہ تھی, جس نے شادی کی رضامندی اس لیے کی تھی کہ اگر 100 جو پکڑے تھے, یا تو خیبر میں تھے یا دوسری جنگ میں تھے, مجھے یاد نہیں ہے صحیح, اس میں جو 100 فیملیوں کو پکڑا ہوا تھا, تو اس نے کہا تھا میں رسول اللہ آپ سے شادی اس لیے کروں گی, آپ ان کو آزاد کر دیں. تو حضرت عائشہ کی حدیث ہے, ان سے کامنٹ ہے ان کا, یہ سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے آج تک کسی عورت کو, کوئی عورت اتنی بڑی رحمت اپنی قوم کے لیے بن کر نہیں آئی جتنی جویریہ بن کے آئی, جویریہ یا ریحانہ, آئی تھنک بس جویریہ. تو یہ سارے کام جو ہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ مثال بنا رہے تھے بہت بڑی کہ جی وہ جی. تو اور تیسرا آرگومنٹ اس کے خلاف یہ ہے کہ پھر تو اگر یہ اس وقت کے حساب سے تھا, تو پھر رسول اللہ کی جو ٹیچنگز ہیں وہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت کے حساب سے بہتر تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیشہ کے لیے بہتر تھی, کیونکہ انسانوں کا غلامی کو ختم کرنا, انسانی حقوق کو فروغ دینا, یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان جو ہے, آج کل کے انسان, ان کی جو شریعت ہے, آج کل کے لوگوں کے جو قوانین ہیں, وہ رسول اللہ کی شریعت سے بہتر ہے بائی یور اون اکارڈ. کہ وہ اس وقت مجبوری تھی غلامی, تو بھائی مجبوری میں تھی, آپ نے بدلا تو پھر بھی نہیں, مجبوری چلو مان لیا مجبوری ہے, لیکن آپ نے بدلا تو پھر بھی نہیں. تو اس کا مطلب آج کا نظام جو بہتر ہے پہلے کے نظام سے, تو آج کا نظام اگر پہلے کے نظام سے بہتر ہے تو پھر ہمیں پہلے کے نظام کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, پھر ہم آج کے نظام کے چلتے ہیں. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں آپ کے لیے. نہیں اچھا رکے, میں آپ کو بتاتا ہوں. مطلب آپ نے سب سے پہلے تو یہ کہا, مطلب امریکہ نے جب ختم کی تو ان کو نہیں ڈر تھا دوسروں کا. وہ امریکہ جس نے بھی, مطلب امریکہ نے شاید ختم ابراہیم لنکن نے کیا تھا, مطلب وہ سب سارا, مطلب اچھا برطانیہ نے جب کیا تھا سب سے, تو اب رکے نا, میں آپ کو, وہ برطانیہ اس وقت سپر پاور تھی, وہ ختم کر سکتی تھی. یہ چھوٹا سا علاقہ, انہوں نے اگر غلام نہ پکڑتے تو ان کے غلام جا کے پوری اسلام ہی ختم ہو جانا تھا. نہیں, اسلام ہی ختم ہو جانا تھا. یہ تو اللہ کی کرنی ہے کہ انہوں نے برطانیہ کو بھی. اچھا ایک سیکنڈ, پوائنٹ پہ پوائنٹ جانا, اب آپ کا پوائنٹ آ گیا, اللہ کی کرنی وغیرہ چھوڑیں. آپ نے کہا اسلام ختم ہو جانا, تو یہ تو با حک اور با کرک کی بات ہوئی, یعنی میں ختم ہو جاؤں گا تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں آپ کو چاہے جو مرضی مجھے, جس طرح کے مرضی میں کرائمز کمٹ کروں آپ کے قبیلے کے خلاف, میں نے تو بھائی اپنی بیٹل فار سروائیول ہے. یہ کیا بات ہے, اسلام ختم, کائنات کا بنانے والا, بلیک ہولز, گیلیکسیاں بڑی بڑی بنانے والا, وہ اس چیز کا محتاج ہے کہ میں نا بس میں ختم ہو جاؤں گا, میرے ماننے والے ختم ہو جائیں گے, تو تم جا کر نا لونڈیاں بناؤ. کیا یار آپ کی کیا بچوں والی باتیں ہیں آپ کی. نہیں, یہ کون سی بچوں والی کون سی بات ہے. نہیں, اب غلام کہ اسلام ختم ہو جائے گا, آپ نے کہا نا اسلام ختم ہو جائے گا, آپ نے کہا اسلام ختم ہو جائے گا اگر ہم لونڈیاں نہ بناتے, اگر ہم غلام نہ بناتے تو اسلام ختم ہو جانا تھا. آپ کا اتنا کمزور اسلام ہے کہ غلام نہ بناتے تو آپ کا اسلام ہی ختم ہو جانا تھا. اتنا کمزور ہے آپ کا اسلام, کائنات کا بنانے والا جس نے اتنا بڑا چمکتا ہوا سورج بنایا, ختم. نہیں, اب دیکھیں نا, اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے کہا ہے نا کہ کہتے ہیں مطلب اس طرح کر کے, مطلب یہ انہوں نے, مطلب برطانیہ نے بھی ختم کیا. مجھے بتائیں برطانیہ کو کوئی ڈر تھا کہ اگلے بھی ان کے غلام پکڑیں گے؟ ہاں, کیوں نہیں تھا ڈر. وہ اس وقت آپ کے جہاں پہ لڑ رہے تھے افغانستان میں, ان کی گردنیں اتر رہی تھی افغانستان میں, ان کو غلام بنائے, کہیں پہ بھی بنایا جا سکتا تھا ان کے غلام, وہ بنائے بھی گئے. اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں, کیوں نہیں تھا ان کو ڈر. وہ برطانیہ اس وقت
پرانی جب ختم کیا تھا تو برطانیہ افغانستان میں تھا. جب ختم عجیب کر یار. ہاں تو کیا نہیں آپ نہیں کو ان نہیں کو تو پتا وہ سپر افغانستان پاور کا؟ تھی, ان کے تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا تھا نا, وہ تو سپر پاور. اوے آپ کو جو کبھی یہ محاورہ نہیں نہیں سنا جو افغانستان آپ میں کو برطانیہ مسلمان تو آیا ہی بعد میں. تو اسی وقت کی بات کر رہا ہوں نا میں, 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں نا میں. تو وہ تو پھر اس نے ابراہیم لنکن نے تو اس سے پہلے اس کے اندر ساری امریکہ کے اندر غلامی چلانا ختم کی تھی. 1800 میں اس میں ختم کی, لیکن یہ جو تحریک جو چل رہی تھی سلطنت 1800 سے پہلے تو عثمانیہ کے امریکہ ساتھ بھی نے نہیں کی تھی نا, مجھے بتائیں امریکہ کو کون سا ڈر تھا اس کے ختم کرنے سے پہلے؟ کیا نہیں تو وہ انہوں نے اپنے ملک میں نہیں کی, ان کو سول وار میں چلے گئے وہ بھائی, خانہ جنگی ہوگی ادھر نہیں بھائی, نا ادھر خانہ جنگی ہو دیکھو گئی. بھائی, خانہ جنگی کدھر بھائی, آپ نہیں ہوئی خانہ جنگی امریکہ میں. نہیں, اگر اب جب جنگ ہوگی یہ والے پکڑیں گے ان کے نہیں پکڑیں گے, ان کے غلام دھڑا دھڑ ادھر جائیں گے, سارا اسلام ختم ہو جائے مجھے گا. یہ آپ نے بتاؤ جو بہانہ مار رہے ہو کہ ایسے ہو جانا تھا تو ویسے ہو جانا تھا, امریکہ میں خانہ جنگی ہو گئی. ان کی سب سے بڑی تاریخ میں سب سے زیادہ امریکی اس جنگ میں سیول وار میں مرے, اس میں انہوں نے وہ جنگ سر لے لی اس پہ وہ بھی آپ کی طرح کہا بھائی امریکہ ختم ہو جائے گا. وہ یار باقی دنیا میں چل رہی ہے غلامی تو ہم بھی چلنے دو اس میں. کیا یار, آپ سے بہتر تو رسول اللہ سے بہتر تو ابراہیم لنکن ہے. نہیں, وہ کون سا اس کو ڈر تھا, ختم تو ہی نہیں ہے, یہ تو تھا ہی بالکل چھوٹی سی جگہ, اس یار کے آپ اوپر کو کون اردو نہیں مانتا, اس سمجھ آ کو رہی, اتنے بڑی آپ کو بادشاہی اردو تھی, نہیں اس کے سمجھ اندر آ رہی, کون مانتا اس کو. آپ کو اردو نہیں سمجھ آ رہی. ابراہیم لنکن کو ملک ڈوبنے کا خطرہ تھا, امریکہ کے سب سے زیادہ امریکی مارے گئے اس بات پہ کہ ہم نے یہ ہم نے غلامی ختم کر دی ہے. انہوں نے آپ کے والی دلیل نہیں لگائی, انہوں نے آپ کے والی دلیل نہیں لگائی کہ بھائی ہم نے ہمارا ملک ختم ہو جائے گا تو ہمارے بھی لوگ دنیا میں بنائے جائیں گے غلام. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے غلامی نہیں کرنی, اپنے بندے مروا لیے انہوں نے. اچھا چلے پھر, اب میں یہ کچھ مجھے ذہن میں بات نہیں آ رہی, چلے پھر میں مطلب اگلی بار اس کا مطلب جواب دوں گا. آپ نے چلو 15 منٹ کر ٹھیک ہے, اوکے. ایک تو یہ بات ہے کہ غلام صرف جنگوں میں نہیں, وہ جب غلام بن جاتے تھے بن تو گئے, اس کے بعد ان کی نسلیں غلام ہیں. آپ کو پتا ہوگا ایک چیز یہ بڑی پراؤڈلی کہتے ہیں, ایک کنگڈم تھی اسے کہتے تھے خاندان غلامہ. وہ اتنے آگے نکل گئے تھے کہ وہ مطلب بادشاہ بوچھا بھی بن گئے تھے. وہ اس طرح کا کوئی سین تھا ادھر اسی سائڈ میں نا, اپنے یہ انڈیا وغیرہ, یہ کچھ خاص قسم کے لوگ تھے, میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے. اینی وے, تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ساری زندگی غلامی کا ٹیگ ان سے نہیں گیا, وہ اپنے بادشاہوں کے تھے غلام ہی, وہ جو بھی وہ بنے تھے, مطلب جو بھی. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہاں مملوک ڈائنسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, جی مملوک, سلطنت مملوک, ہاں یہ ادھر تھی. ٹھہرے, ہمارا خاندان غلامہ, یہ مملوک ڈائنسٹی 1206 سے لے کے 1290, یعنی یہ تقریباً 84 سال تک, 84 سال تک یہ مملوک ڈائنسٹی تھی. اور ان میں غلام خاندان غلامہ تھے, یہ غلاموں سے یہ بادشاہ بنے تھے. یعنی کہ ہاں, یہ غلاموں سے انہوں نے پھر اس کو کوئی عہدہ شہدہ دے دیا جس کے یہ غلام تھے, پھر اس کی آگے نسل چلتی رہی, تو وہ پھر پورا خاندان غلامہ ہی بیسیکلی اس کو کہا جاتا تھا. ہاں, اور ایک اور بات, سوری, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ جی اکانومی ڈسٹرپٹ ہو جانی تھی, یہ نہ کرتے تو وہ ہو جاتا, یہ واٹ اباؤٹزم, یہ بالکل فضول ہے. کیوں؟ کیونکہ اکانومی, تب تو لوگ شراب بھی پیتے تھے, یہاں تک اتنی شراب پی جاتی تھی کہ حضرت حمزہ ایک دفعہ دھت ہو گئے, بالکل دھت ہو گئے. انہوں نے جی ٹن ہو گئے, یعنی فل ٹناری پروگرام چل رہا تھا مدینے کے اندر. تو وہ جناب وہ انہوں نے حضرت علی کو کچھ گالیاں شالیاں نکال دی نا ٹن پروگراموں میں. تو ایک آیت اس حوالے سے بھی ہے, اس کا شان نزول یہ ہے کہ ان کے آپس میں وہ کوئی گالیاں شالیاں ایکسچینج ہو گئی, انہوں نے کچھ کہہ بہ دیا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر تو وہ پھر تب شراب, تو جو بین کرنی تھی اس میں نہیں دیکھا کہ اکانومی کر رہی ہے, لوگ یوز ٹو ہیں یا نہیں ہے, کچھ نہیں دیکھا. جو کرنا تھا وہ کر دیا, جو نہیں کرنا تھا وہ نہیں کیا, سمپل ایز دیٹ. اس میں کوئی اور دو رائے نہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.